بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نبوی قصے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ نبوی قصوں میں سے آج ہم صدقہ کرنے والے ایک ایسے آدمی کا قصہ بیان کریں گے جس نے غلطی سے غیر مناسب لوگوں کو صدقہ دے دیا۔ اس قصہ میں ہم دیکھیں گے کہ اگر صدقہ کرنے والا غلطی سے اپنا صدقہ صحیح آدمی کے ہاتھ میں نہیں پہنچا پاتا تب بھی اس کو ثواب مل جاتا ہے۔ قصہ سنیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ، آج کی رات میں صدقہ کروں گا۔ چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور ایک زانیہ عورت کے ہاتھ میں دے دیا، ایک بدکار عورت کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح میں لوگ بات کرنے لگے کہ رات ایک بدکار عورت کو صدقہ دیا گیا ہے۔ اس نے کہا اللہم لک الحمد علی زانیہ، اے اللہ تعریف تیرے ہی لیے ہے، میرا صدقہ زانیہ بدکار کو مل گیا۔ اس نے کہا کہ میں آج رات پھر صدقہ کروں گا۔ وہ صدقہ لے کر نکلا تو ایک مالدار کو دے دیا۔ لوگوں نے باتیں کرنی شروع کی کہ آج مالدار کو صدقہ دے دیا گیا۔ اس نے کہا اللہم لک الحمد علی غنی، اے اللہ تعریف تیرے لیے ہے، میرا صدقہ مالدار کے ہاتھ لگ گیا، میں آج پھر صدقہ کروں گا۔ وہ صدقہ لے کر نکلا اور ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ رات کسی چور کو صدقہ دیا گیا۔ اس نے کہا اللہم لک الحمد علی زانیۃ وعلی غنی وعلی سارق، اے اللہ تعریف تیرے ہی لیے ہے، میرا صدقہ بدکار عورت، زانیہ، مالدار اور چور کے ہاتھ لگ گیا۔ چنانچہ اسے کہا گیا، یعنی خواب میں کہا گیا، اما صدقتک فقد قبلت اما الزانیۃ فلعلها تستعف بها عن زناها ولعل الغنی یعتبر فینفق مما آتاہ اللہ ولعل السارق یستعف بها عن سرقته، تیرے سب صدقے قبول ہو گئے۔ زانیہ کو اس لیے کہ شاید وہ زنا کرنے سے باز آ جائے، زنا کرنے سے رک جائے، یعنی صدقہ ملے گا تو زنا کرنے سے رک جائے گی۔ مالدار کو اس لیے کہ شاید مالدار عبرت حاصل کرے اور اللہ نے اسے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرے، اور چور کو اس لیے کہ شاید وہ چوری کرنے سے باز آ جائے۔ محترم ناظرین، اس قصہ سے سب سے پہلے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی نیکیاں چھپانے کی کوشش کرے، نیکیاں کرے تو لوگ اس سے آگاہ نہ ہو سکیں۔ اس قصہ میں بھی بندہ اپنی نیکی کو چھپانے کے ارادہ سے رات میں صدقہ کرنے کے لیے نکلا تھا، اس لیے وہ پہچان نہیں پایا اور بدکار، چور اور مالدار کو صدقہ دے دیا۔ اس لیے صدقہ چھپا کر کے کرنا چاہیے۔ ایسی نیکیاں اس وقت کام آتی ہیں جب نجات کے سارے دروازے بند ہوتے ہیں۔ 3 غار والوں کا قصہ ہم نے آپ کو سنایا تھا کہ کیسے اخلاص پر مبنی ان کی نیکیاں غار سے نجات کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ والے اپنے عمل کو ہمیشہ چھپانے کی کوشش کرتے تھے اور اس کے بہت حریص ہوتے تھے۔
امام زین العابدین علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے 100 گھر کی کفالت کرتے تھے۔ کتنے گھر؟ 100 گھر کی کفالت کرتے تھے۔ راتوں میں بیواؤں اور یتیموں کے گھر اپنی پیٹھ پر غذائی سامان، کھانے پینے کے سامان لاد کر کے ان کے گھر پہنچا دیا کرتے تھے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ پہنچانے والا کون ہے اور کفالت کون کر رہا ہے۔ ان کی وفات کے بعد جب غلے یتیموں، بیواؤں اور غریبوں تک نہیں پہنچے، تب راز کھل سکا کہ یہ امام زین العابدین تھے۔ پھر ان کو غسل دینے والوں نے ان کی پیٹھ پر بوریوں کے لادنے کے نشانات بھی دیکھے۔ اس لیے ہم اگر صدقہ بھی کرتے ہیں تو اس کو چھپا کر کرنے کی کوشش کریں، اور جو شخص خفیہ صدقہ کرتا ہے، چھپا کر صدقہ کرتا ہے، وہ ان 7 خوش نصیب افراد میں شامل ہے جنہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ ان 7 لوگوں میں ایک وہ آدمی بھی ہے جس نے صدقہ کیا تو اسے چھپایا یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ اس قصہ سے دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر صدقہ کرنے والا مخلص ہو، اگرچہ غلطی سے وہ کسی مستحق تک اپنا صدقہ نہیں پہنچا سکا، تب بھی اس کو صدقہ کرنے کا ثواب بہرحال مل جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس قصہ میں دیکھا کہ بندہ رات میں صدقہ کرنے کے لیے نکلتا ہے اور مستحق کو پہچان نہیں پاتا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اپنا صدقہ ایک زانیہ کے ہاتھ میں ڈال دیتا ہے، دوسری رات مالدار کے ہاتھ میں ڈال دیتا ہے، اور تیسری رات چور کے ہاتھ میں ڈال دیتا ہے۔ پھر اس کو اپنے اس عمل پر ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے کہ میں بدکار عورت کو صدقہ دے دیا، مالدار آدمی کو صدقہ دے دیا، چور کو صدقہ دے دیا۔ تو اسے خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ تم اپنے صدقہ کے بارے میں فکر مند مت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا ہے۔ اور ممکن ہے کہ اس صدقہ کی وجہ سے بدکار عورت اپنی بدکاری سے رک جائے، مالدار کی غیرت جاگے اور وہ بھی اپنے مال سے غریبوں کی کفالت کرنے لگ جائے، غریبوں پر خرچ کرنے لگ جائے، اور چور چوری سے بعد آ جائے۔ اس قصہ سے ہمیں صدقہ کرنے کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جنت کے ایک دروازے کا نام باب الصدقہ ہے۔ صدقہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ کھجور کے برابر جو صدقہ ہوتا ہے وہ پہاڑ جیسے بن جاتا ہے۔ ایک کھجور کے برابر کوئی چیز صدقہ کریں، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے جیسے بن جاتا ہے۔ صدقہ دوا بھی ہے، علاج بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا صدقہ کے ذریعہ علاج کرو۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اور جو لوگ صدقہ نہیں کرتے ان کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن جب بندہ صبح کرتا ہے تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اچھا سے اچھا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو تلف کر دے، برباد کر دے۔ اس لیے ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔